ہیلو ویورز، ویلکم ٹو انور چینل۔ ناظرین، عرصہ دراز سے یہ بات مشہور ہے کہ انسان نے چاند پر قدم رکھا، اور یہ دعویٰ 20 جولائی 1969 کو امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ نیل ارم اسٹرانگ نامی خلائی باز نے سب سے پہلے چاند پر قدم رکھا، اور اسے انسانی تاریخ کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا گیا۔ اور اس طرح طرح کی باتیں مشہور ہونے لگی، میڈیا بھی بھرپور طریقے سے سرگرم ہو گیا، اور اسے انسانی تاریخ کا ایک عظیم کارنامہ قرار دیا جانے لگا، اور دیگر سیاروں کو بھی تسخیر کرنے کا عزم کیا جانے لگا، اور وہاں انسانوں کو آباد کرنے کے دعوے تک کیے جانے لگے، اور باقاعدہ عام انسانوں کو بھی سیر و تفریح کی غرض سے وہاں لے جانے کی خبریں گردش کرنے لگی۔ لیکن آج تقریباً اس دعوے کے 48 سال بھی ایسا کچھ نہیں ہوا، اور اس بارے میں بڑی تعداد میں امریکیوں کے خیال میں بھی یہ دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں تھا، بلکہ بعض کے مطابق یہ روس اور امریکہ کے مابین جاری خلائی جنگ میں برتری اور سبقت حاصل کرنے کے لیے گھڑی گئی ایک جھوٹی داستان تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اسی حوالے سے چند ایسے حقائق پیش کریں گے جس سے ثابت ہوگا کہ یہ واقعی ایک جھوٹ اور ڈرامہ سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے نئے آنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد فیس بک اور ٹویٹر پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ ستمبر 1959 کو سب سے پہلے روس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس نے بغیر کسی خلا باز کے اپنا سیارہ چاند پر اتارا ہے۔ اس دعوے نے امریکی خلائی ادارے کی نیندیں اڑا دی، اور انہوں نے پلاننگ شروع کر دی کہ کون سا ایسا کارنامہ اپنے نام سے منسوب کیا جائے جس سے روسی خلائی ادارے کو جواب دیا جا سکے۔ لہٰذا اپولو مشن منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے فلم بندی کا فیصلہ کیا گیا، جس کے حوالے سے ماہرین نے مختلف دعوے کیے ہیں۔ بعض کے مطابق شکاگو، جبکہ بعض نے ہالی ووڈ کے کسی خفیہ اسٹوڈیو کا ذکر کیا ہے۔ زمین پر رہ کر چاند پر قدم رکھتے ہوئے انسان کی عکس بندی واقعی ایک مشکل کام ہے، اور جب یہ فلم منظر عام پر آئی تو خلائی ٹیکنالوجی کے ماہرین نے ایسے اعتراضات اٹھائے جن کا جواب ناسا سمیت کسی کے پاس نہ تھا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان نے کبھی چاند پر قدم رکھا ہی نہیں۔ اس بات کو تقویت دینے کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امریکی ادارے ناسا کے مطابق انسان کے چاند پر قدم رکھنے کی فوٹیج ہی ضائع ہو چکی ہے، اور دوسرا یہ کہ انسانی تاریخ کی اتنی اہم اور منصوبے کی تکمیل پر خرچ کی جانے والی لاگت کے حساب سے دنیا کے مہنگے ترین تجربے کے ثبوت کے ضائع کرنے پر آج تک کوئی کمیشن نہیں بنایا گیا جس نے اس معاملے کی تحقیقات کی ہو۔ ویڈیو سمیت کئی اہم دستاویز اور نمونے بھی اب ان کے پاس نہیں ہیں جن سے متعلق محض یہ بتایا گیا کہ وہ گم ہو گئے ہیں۔ یہ تمام امور اپنی جگہ پر، مگر ناقدین و ماہرین کی جانب سے اٹھائے گئے ایسے سوالات کا ذکر ابھی باقی ہے جس کے بارے میں ایک عام انسان کو بھی اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ یہ مشن جھوٹا ہے۔ آسمان پر ستاروں کا نہ پایا جانا۔ فلم بندی کے دوران کہیں پر بھی ستاروں کی عدم موجودگی اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہے، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ چاند پر کوئی بادل نہیں ہے، جس کے باوجود ستاروں کا نظر نہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ فلم کی عکس میں آسمان پر تاریکی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین سے بادلوں کی موجودگی کے باوجود بھی ستارے نظر نہ آئیں، جبکہ چاند سے مطلع بالکل صاف ہونے کے باوجود ستارے دیکھے نہ جا سکیں؟ جس کے جواب میں ناسا نے عجیب و غریب جواب دیا کہ اس وقت کیمرے کی کوالٹی اتنی بہتر نہ تھی جتنی کہ آج ہے، اس لیے ویڈیو میں ستاروں کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ ناقدین کے مطابق اگر ستارے دکھتے تو ان کی سمت سے جھوٹ عیاں ہو جاتا۔ مختلف سمت سے روشنی کی موجودگی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کائنات پر روشنی کے لیے قدرتی طور پر ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے سورج، جس کے ذریعے چاند بھی روشن ہے اور ستارے بھی۔ لیکن ویڈیو میں عکس بندی کے دوران چاند پر موجود اشیاء کے عکس مختلف سمت میں ہیں،
جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں روشنی کے ایک سے زیادہ ذرائع موجود ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ شوٹنگ دوران مختلف لائٹس استعمال کی گئی ہیں، جس کے جواب میں ناسا کے مطابق چونکہ چاند کی سطح ناہموار ہے اس لیے ایسا ہوا ہے۔ چیزوں پر موجود کوڈ۔ ناسا کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں ایک پتھر پر انگریزی زبان کا حرف تہجی سی درج ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دوران شوٹنگ کوئی بھی ڈائریکٹر مختلف اشیاء پر اس قسم کے کوڈ ڈالتے ہیں جن کی مدد سے ان اشیاء کی جگہ کا تعین کرنا ممکن ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ کوڈ چھپا دیے جاتے ہیں، لیکن مذکورہ ویڈیو میں غلطی سے یہ کوڈ نمایاں ہوا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہے اور یہ زمین پر ہی کسی اسٹوڈیو میں شوٹ کی گئی ہے۔ لہراتا پرچم۔ یہ بات طے ہے کہ چاند پر ہوا موجود نہیں ہے، جس کے باوجود پرچم لہرانا عقل سے ماورا ہے۔ امریکی خلائی ادارے کے مطابق چاند پر جانے والے خلائی باز نے وہاں امریکی پرچم لگایا جو کہ ویڈیو میں لہراتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، جو اس ویڈیو کو مشکوک بناتا ہے۔ وانڈ ریڈیشن بیلٹ کو عبور کرنا۔ یہ ایک انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ زمین کے گرد موجود حفاظتی رو جسے وانڈ ریڈیشن بیلٹ کہا جاتا ہے، جو کہ زمین کی کشش ثقل کے باعث ایک جگہ پر موجود ہے، اور اگر کسی کو چاند پر جانا ہو تو اسے یہ رکاوٹ عبور کرنا ہوگی، اور ناسا کی رپورٹ کے مطابق اپولو مشن بحفاظت اس مقناطیسی رو کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر جہاز کی بیرونی اور اندرونی ساخت پر موجود ایلومینیم کی سطح اگر اس رو سے تو جل کر خاک ستر ہو جائے، مگر ناسا کے مطابق خلائی شٹل کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اسے کچھ نہ ہوا، جسے عقل تسلیم نہیں کرتی۔ کیمرے کی آنکھ کا متاثر نہ ہونا۔ یہ بات اور بھی زیادہ دلچسپ ہے کہ کس طرح چاند پر موجود نامساعد حالات میں کیمرے کی آنکھ نے یہ تمام مناظر قید کیے، جبکہ چاند پر ہوا کی عدم موجودگی کے باعث وہاں کا درجہ حرارت 150 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ آج کے دور میں اتنی ترقی کے باوجود بھی عمدہ سے عمدہ کیمرہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد عکس بندی کی سہولت سے محروم ہو جاتی ہے، کیونکہ گرمی کی شدت سے اس کے لینس پر کیمیائی اثر مرتب ہوتا ہے، جس سے لینس ناکارہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے خصوصی آلات کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ مذکورہ ویڈیو کو شوٹ کرنے کے لیے ایک عام سا کیمرہ تھا جسے بغیر کسی خصوصی آلات کے استعمال کیا گیا، جبکہ حقیقت میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ چاند کی سطح پر پیروں کے نشان۔ اس بات سے تو ہر کوئی واقف ہے کہ چاند پر نہ ہوا ہے اور نہ پانی، اور کسی بھی سطح پر ان دونوں کی عدم موجودگی کے باوجود پیروں کے نشان کا پڑ جانا ممکن نہیں، کیونکہ جس سطح پر پانی ہی موجود نہ ہو وہاں پاؤں کس طرح دھس سکتا ہے، جبکہ ویڈیو میں انسانی پاؤں کو سطح میں دھستے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے حقائق ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ویڈیو جھوٹ پر مبنی ہے اور در حقیقت انسان چاند پر گیا ہی نہیں ہے، اور اب جبکہ اس دعوے کو تقریباً 48 سال گزرنے کے بعد اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود امریکی خلائی ادارے کو حقیقی سفر کرنا پڑا تو اس کے حوصلے خطا ہو چکے ہیں، کیونکہ چاند کی زمین سے دوری 3,84,400 کلومیٹر ہے، جس کو طے کرنے کے لیے تقریباً 7 ماہ کا عرصہ درکار ہے، اور 7 ماہ کے طویل عرصے تک کسی بھی انسانی جسم کا کسی بھی قسم کے لباس میں خلائی تابکاری شعاعوں میں محفوظ رہنا ممکن نہیں۔ زمین سے 99,000 کلومیٹر کی دوری پر آسمان کی حدود کا آغاز ہوتا ہے، جہاں پر بے شمار پہاڑوں سے بھی بڑے بڑے پتھر خلا میں اڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی نہیں، ان کے علاوہ سیارے وغیرہ بھی موجود ہیں، اور ان سے خارج ہونے والے تابکاری شعاعوں اور زمین کی کشش ثقل کی عدم موجودگی میں کسی بھی انسانی جسم کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ امریکی خلائی سفر جھوٹ پر مبنی ہے، اور اگر ایسا حقیقت میں ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ انسان نے چاند پر قدم رکھنے کی ہمت نہ کی؟
حالانکہ اس عرصے میں سائنس و ٹیکنالوجی نے کئی گنا ترقی کر لی ہے، اور اگر ایسا حقیقت میں ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ انسان نے چاند پر قدم رکھنے کی ہمت نہ کی، حالانکہ اس عرصے میں سائنس و ٹیکنالوجی نے کئی گنا ترقی کر لی ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اینڈ کلک دی سبسکرائب بٹن۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، کی واچنگ مزمل ٹی وی۔